اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ژورو چیزن نش پناہ مونگمت. ژور چیز تم یمن ژورن چیزن نش حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ منگان اور معمول مبارک اس حضرت رسول نازنین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو تشہد یل تیس پران تشہدس مز یمن ژون چیزن ہند ذکر فرماون اور اللہ رب العزت اس منگان ربا یمن ژورن چیزن نش نجات. تتھ مز گۄڈنیُکُے چیز اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ربا جہنم کی نار نش نجات، ربا اس تہ نجات یا جماعت سے دی نجات. اور دویم چیز ومن عذاب القبر، ربا قبر ہند عذاب نش نجات. اور تریم چیز ومن فتنة المحیا والممات، زندگی ہندو فتنو نش نجات اور مرن پتہ یم آزمائش تمو نش نجات، سکرات الموت کی آزمائش نش نجات اور مرن پتہ یم منازل آخرتک منازل تمو نش نجات. کیاز کہ یم ساری مراحل یمن نش نجات منگنے یم خطرناک مراحل. ہر أکس انسان سن بس سہ کیا ہے کہ یہ مراحل ژٲلِتھ ییتس کالس نہ انسانس تیاری آس، لہذا یمس انسانس ٹاٹھو بزرگو تیاری آس تم سندی خطر ممکن سہ ہیکہ یمو خطرناک مراحلو خطرناک منازلو نش بچت. اور ژوٗرِم چیز امیُک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ذکر فرماون سہ گو ومن فتنة المسیح الدجال، دجال کی فتنہ نش نجات، دجال کی فتنہ نش نجات. یہ حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق پیٹھ قیامت کس صبح تائیں چھن دجال نے فتن کھود ام کھود بوڑ فتن آمتوی. یعنی اگر یہ ونو کہ دجال سن فتن تمام فتنن ہن تو فسادن ہن سردار تو لگو گھس نہ غلط گھس نہ کوتا خطرناک فتنہ ہے. حالانکہ انسان پنہ زندگی اندر کم چیز وچھان کم حادثات وچھان واردات وچھان طوفان وچھان زلزل وچھان واو طوفان وچھان آب طوفان وچھان، لیکن کیا واردات انسانس لبنہ پنہ لائف مز پنہ زندگی اندر. تو ہر حادثس متعلق انسان سن یہ تصور آسان کہ یہ بوڑ بار فطر، ام کھت بوڑ فطر چھن کانٛہہ. اولادس یل مول گزرن سہ دپان ام کھت بوڑ آزمائش کیا مے ووت آز سائے، مول سن سائے ووتھم یا ماجہ ہند سائے ووتھم بہ گوس مالس ماجہ ہند سائے نش محروم، تمس باسان بوڑ مصیبت یہ. اور اگر اولادس پن مالس پن اولاد آو چھین مالس برہ کن پن اولاد گو فوت تو مالس باسان زن تہ گو مے کھش. مول دپان ام کھت بوڑ مصیبت چھن کانٛہہ تہ کہ مے برہ کن درٛاو میون اولاد، مے پیو پنس اولادس نکھ دیُن، ام کھت بوڑ مصیبت تہ چھا کانٛہہ آسان. لیکن ٹاٹھو بزرگو حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ دنیا اندر یتیا تہ فتنہ امس انسانس یوان ساروی کھت بوڑ فتنن سردار سہ دجال سن آمد. اسی لیے آو یہ فتنہ دجال قیامت یم علامات بڑ علامات یا یمن ونان علامت کبرا، علامت کبراہن مز آو دجال سند آمد تہ لیکھنہ. بلکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر تم چیز اکس فرمان مبارکس مز جمع. ترمذی شریفس اندر روایت یمن یت روایتس اندر دہوے چیز آئی بیان کرنا یم علامت کبرا. امی مطلب گو یل یم 10 علامات پور گسن قیامت آئی اور ونس تاشن یمن 10 علامتن مز کہیں علامت پور گم.
حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرن فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الساعة لا تکون حتی تکون 10 آیات، قیامت تب تک نہیں آ سکتی جب تک یہ 10 علامتیں 10 قیامت کی نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ساری خود گوڑ کر ذکر حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خسف بالمشرق، بڑ علامت چھ قیامت چیئے کہ مشرق کی اس طرف چھ، مشرق کی سائیڈ چھ، تس مز تت گیس خسف، یعنی تت یہ بوڑ بار زلزل بوڑ بنیل گیس یم سیت مشرق سائیڈ بستی ہنز بستی زمین دوز گسن، علاقن ہند علاق واران گسن، شہرن ہند شہر ختم گسن۔ مشرقی تت فرمو خسف بالمشرق، کہیں روز نہیں مشرق سائیڈ روز نہیں کہیں بنیلی زلزل گیس، یم چھ قیامت ان قیامت کس بوڑ زلزل تم برونٹ قیامت کس بڑس زلزلس متعلق فرمو اللہ پاکن قرآن مجیدس اندر یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے پر اس پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا طوفانی زلزلہ، طوفانی خیز زلزلہ، شیء عظیم، بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ جو خسف بالمشرق، مشرق والی سائڈ دس جائے گی، زمین کے اندر گھس جائے گی، یہ اس زلزلے سے پہلے ہوگا۔ اتی متعلق فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرق طرف میں کچھ نہیں رہے گا، علاقوں کے علاقے، بستیوں کی بستیاں زلزلے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ اتگن فرماؤ دویم علامت، دویم نشانی کرک بیان وخسف بالمغرب، اسی طریقے سے مغرب والی سائڈ میں بھی ایک خطرناک زلزلہ آ جائے گا، جس زلزلے کی وجہ سے مغرب والی سائڈ، مغرب والا علاقہ ختم ہو جائے گا، بستیوں کی بستیاں ختم ہو جائیں گی، علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر، ہستے بستے شہر ختم ہو جائیں گے صرف زلزلے کی وجہ سے۔ علاقہ مغرب، تریم فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وخسف فی جزیرت العرب، جزیرت العرب عرب یس عربس اندر تی یتھے کوئی زلزل، عرب علاقہ عرب گیس بالکل ختم۔ سوائے مکہ مدینہ ات کر اللہ پاک حفاظت، باقی گیس بالکل ختم۔ یم منتر زلزل اور یم چھ قیامت کے علامتوں میں بڑ علامات، حالانکہ زلزل بنیل چھ آز تی گسن۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول مبارک اس حسن، چاہے بنیل ویز یا کن ساتھ ہوا تیز پکن، یا آفتاب جب بے نور ہو جاتا ہے، آفتاب کی لائٹ ختم ہو جاتی ہے، چاند کی لائٹ ختم ہو جاتی ہے، چاند گرہن، سورج گرہن، ایسے ایسے حالات جب ہو جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہیں 1450 سال پہلے جو زمانہ فتنوں سے دور تھا، اتنے فتنے نہیں تھے جتنے آج ہے۔ فتنوں کی ہوا ہے، فتنوں کی لہر ہے، فتنوں کی موجیں ہیں، اور اس میں ہم سب بہہ رہے ہیں۔ تف امن کس دورس مزل یم حالات اس گسن، حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماون ادعو اللہ، جمع ہو جاؤ اور توبہ استغفار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے معافی مانگو، کیا پتہ اسی میں تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو اور تمہارا خاتمہ پتہ نہیں کس حالت میں ہو جائے۔ لہٰذا توبے میں آ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، اگر زندگی ختم ہو جائے کم سے کم توبے والی زندگی تمہیں مل جائے۔
اور پتہ دپان کہ نماز پڑھو صلاۃ الکسوف یم حدیث من صلاۃ الخسوف صلاۃ الکسوف چاند گرہن کی نماز سورج گرہن کی نماز. لیکن یت حدیث پاک اندر حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کور بیان کہ یم سات یم چیز آسن گژھان تُہۍ ٲسۍزیو دعا کران تُہۍ ٲسۍزیو نماز پران ہاں اِتھے کٔنۍ اتھی حدیث کس آخرس من فرمو حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یم زلزل تہ یم حالات یوان کیٛازِ اگر قیامت تہ گژھِ برپا تو قیامت گژھِ نہٕ یِہُے برپا کینٛہہ قیامت برونٛہہ گژھِ گۄناہ عام گۄناہ کبیرہ بنہِ اکھ معموٗلی چیٖز زن تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گوٚمُت یم حالات ییٚلہِ گژھن ادی قیامت نتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ ییٖتِس کالس یتھ رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ اللہ اللہ ونن وول موجوٗد چھُ اللہ پاک تھایہِ تیٖتِس کالس یہِ دُنیا باقٕے. لیکن ییٚلہِ نیک لُکن ہٕنٛز گژھِ قلت اور گۄناہ گارن ہٕنٛز گژھِ کثرت تہٕ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ دپان مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ ییٚمہِ دُنیاہٕچ ضروٗرت بہٕ تھاوَن یہِ باقٕے بلکہ دنیا کو ختم ہونے کا وقت آ گیا. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ات حدیث پاک کس آخرس من دپان کہ جس طریقے سے ایک غلام کو یا ایک اولاد کو ایک ماں باپ کو ایک بڑے کو اپنی ماتحت کے متعلق غیرت آتی ہے کہ ہر کھانا مول موج ہر کھانا گھرک زیوٹھ دپان کہ ماں مین ماتحت یہندس عزتس گوس نہ کن قسم کھانا داغ لگ یہ میس غیرتس خلاف. مول تہ دپان کہ میون اولاد مین بچ گژھِ رٕژ کٲم کرن وٲلۍ بنٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ معاشرس منٛز میون تہِ ناو روزِ زِنٛدٕ میٲنِس بچہِ سُنٛد ناو تہِ روزِ زِنٛدٕ. ہر کانٛہہ غیرت مند مول چھُ یِہے دپان. یتھ حدیث پاکس اندر چھُ حضرت رسول تاجدار فرماون یِتھ کٔنۍ أکِس مٲلِس یا أکِس مٲلکس یا أکِس آقاس چھِ یہِ غیرت مجبور کران کہ میون ماتحت گوٚژھ نہٕ کانٛہہ تِژھ کٲما کرُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ میٲنِس عزتس داغ واتہِ میون عزت داغدار گژھِ. امہِ کھۄتہٕ زیادٕ غیرت مند چھُ تُہُنٛد حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ یُس یہِ دپان چھُ کہ میون پٲدٕ کوٚرمُت بنٛدٕ گوٚژھ نہٕ تِژھ کٲم کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ ییٚمِس ناراض گژھٕ. تو گویا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے اس اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ غیرت آتی ہے جتنی غیرت ایک باپ کو اپنے اولاد کے متعلق آتی ہے جتنی غیرت ایک آقا کو اپنے غلام اور باندی کے متعلق آتی ہے اس سے زیادہ غیرت اللہ کو آتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں رہ کر اسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسی اللہ کی بغاوت کرتا ہے. اللہ کو اس سے زیادہ غیرت آتی ہے اس ٹائم. تو جب بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ماں باپ ایک تو ناراض ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس کو پنشمنٹ بھی دیتے ہیں سزا بھی دیتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ نہ مانے تو اس کو جو ہے عزل کر دیتے ہیں وراثت سے جائیداد سے محروم کر دبنشین میو ادرا نافلک اولاد نافرمان اولاد میں امس کہین امس تر نہیں میانہ وراثت مز کہین یہ مول دپان یہ کہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے تبھی تو بول رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب بندہ ہمیشہ گناہ ہی کرتا رہے تو جس مالک نے اس کو پیدا کیا ہے ایک وقت تو آئے گا جب اس کو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی کیونکہ اللہ تو بولتا ہے مجھے اب جو ہے بندے سے زیادہ غیرت مند میں ہوں تو غیرت جاگ جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو قیامت برونٹ لکٹ مکٹ بنل یم روزن گھنی اور یل من کثرت گھس یہ قیامت کیا علامت مز علامت مگر علامت صغرا علامت کبرا نے کیا علامت کبرا بڑ علامات یہ کہ مشرق سائڈ کا یہ بنل مغرب سائڈ یہ بنل اور عربس اندر یہ بنل. اور تم پت فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ علامت سہ ودخان جو ہے ایک دھواں نکلے گا قیامت سے پہلے اس کا نام ہے الدخان. اس نام سے قرآن مجید کے اندر سورت بھی موجود ہے سورت الدخان 25ویں سپارے کے اندر سورت الدخان.
یہ دخان ہے، اس کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال کب؟ کہ جب مکہ کے لوگوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان کو تکلیفیں دی، ایذا دی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس قوم کو اسی طریقے سے عذاب نازل کر جو عذاب تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر نازل کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ قحط سالی ہوئی تھی، کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، تو اسی طریقے سے ان پر بھی قحط سالی نازل کر۔ تو سنا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 7 سال تک یہ قحط سالی رہی، عرب کے لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملنے لگا۔ تو جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آنکھوں میں ایک دھواں سے محسوس ہوتا ہے۔ وہ جب دیکھتے تھے ان کو ایسا لگتا تھا بھوک کی وجہ سے کہ ساری زمین دھواں ہی دھواں ہو گئی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ایک دھواں ظاہر ہو جائے گا جو 40 دن تک رہے گا، اور اس دھوئیں کی تکلیف ہر نافرمان کو محسوس کرے گا۔ اور پانچویں نشانی جو ہے وہ یہ دجال۔ دجال نئے نئے فتنے لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت دے گا کہ دجال بولے گا جو مجھے مانے گا اس کو رزق ملے گا، تو سچی میں اسی کو رزق ملے گا، جو دجال کو نہیں مانے گا اس کو رزق نہیں ملے گا۔ دجال کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے گا، دجال بولے گا اگر مجھے مانے گا تو زندہ رہ سکتا ہے ورنہ ابھی مر جائے گا، تو وہ اسی ٹائم دجال اس کو مار دے اور وہ مر جائے گا، اور مرتے ہوئے کو زندہ کرے گا، اور یہ ہو جائے گا، یہ اللہ اس کو طاقت دے گا۔ لیکن اصل میں یہ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی۔ یہ 5 علامتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سارے 10 علامات بڑ علامات ایمان والن علامت کبرا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کرو یہ تمام علامات بیان، حیات باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔